عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ پر مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے بیشک انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام اور ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو گر بنایا، آسی کو نوازا تو غر بنایا. دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اور تمام حضرات مومنین کو اس بخش عذاب اس بارگاہ عالیہ اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین عاجل عطا فرمائے. میرے بھائیوں کا انتظام انسان محنت کوشش کاوش خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہو. جس کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کی بلند آواز سے صلوات اجازت ہے. میں نقل کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑا سمجھدار مجمع معرفت کا اعزاز جو مومین کھڑے ہیں اگر انہیں زحمت نہ ہو بیٹھنے کی جگہ ہو میں زحمت دیتا نہیں ہوں مجمع اگر بیٹھنے کی جگہ ہو تو چلو یہ اگلے جو سامنے تو بیٹھ اس بیٹھنے نہیں چاہتے ہیں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات فرش عزا کی زینت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ فرش معمولی نہیں ہے. ہاں یہ بارگاہ بڑے عزت والے بارگاہ ہے. یہ دربار بہت بڑے دربار ہے اور بہت بڑے سرداروں سے منسوب ہے. معصوم فرماتے ہیں مومن کا جتنا وقت مجلس شبیر میں گزرے اللہ اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا. معصوم نے پھر دہرایا اور پانچویں مرتبہ پھر کہ کوئی بھی عزادار جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھ کے ذکر سنے خالق کونین اس کی وہ سانسیں جو فرش عزا پہ لیتا ہے اس کی زندگی میں شمار نہیں کرتا. سائل نے پوچھا مولا کوئی خاص وجہ ہو؟ بادشاہ فرماتے ہیں زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جاتا ہے. کوئی توجہ آپ کی ہو نہیں میں پڑھوں گا. یہ کافی مجھے بسم اللہ آپ کو آباد شاد آپ جی ہیں آپ آباد شاد رہیں بس حق ادا کر دیا آپ نے. میں سمجھ سے تاخیر ہوگی مجھے آنے اور آپ لوگ شاید تھک گئے لیکن آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں چونکہ آپ مانتے ہو اس بادشاہ کو ہے جو نو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھتا رہا. اس کے ذکر میں بیدار رہنا آپ کی تہذیب کا حصہ ہے.
حیران ہو کے ذاکر کو دیکھنے سے ذاکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر بولتے ہیں تو آپ کی عزت پہ اضافہ ہوتا ہے، میری نظر میں نہیں، معصومین کی نگاہ، ورنہ تو ہم حق ادا تو کر نہیں سکتے۔ فرش اللہ پہ بیٹھ کے فرش اللہ پہ ذکر سننے کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی پڑھنے والا پڑھنے کا حق ادا کر سکتے۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ایک شعر پڑھنا ہوتا کہ بسم اللہ بڑی مہربانی۔ جو حق ثنا ہے کوئی بھی ثنا خواہ، جو حق ثنا ہے وہ عطا ہو نہیں سکتا۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا۔ قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ فطروں سے چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کے آیا کرو ذکر میں کہ تم کس بارگاہ میں جا رہے ہو، کس سردار کا تذکرہ سننے۔ ثنا ہے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ایک ایک عزادار مومن حسینی کے ساتھ، ماتمی زنجیر زن کربلا کے ساتھ۔ جب بھی امام حسین سے کچھ مانگا کرو تو قطعاً یہ سوچ کے نہ مانگا کرو کہ پتہ نہیں تقدیر میں ہے یا نہیں۔ بہت تھوڑا پڑھنا ہے، بھائیوں سے وعدہ کر لیا تھا، حاضری واجب تھی، وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، آپ کی توقع سے بھی کم پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا مانگتے ہوئے امام حسین سے کہ پتہ نہیں مقدر میں ہے یا نہیں۔ میں نے سب سے پہلے 7 ذی الحج ملتان میں ہی فکر، میں پڑھ کے نکلا، ایک صاحب نے روک غلط نہ پڑھا۔ میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے غلط آج پھر؟ جو جبل و مساق کو سمجھتے ہیں کہ فکر کی بناوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے لیے آج کی کیا پڑھ دیا ہم نے آج غلط پھر؟ نہیں دیکھیں، ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو۔ اگر شیعہ ہے تو عقیدہ ٹھیک کر، کسی اور مسئلہ کیا ہے تو بحث نہیں، اگر شیعہ ہے تو پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر۔ تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا۔ دنیا نہ سمجھے تو نہ سمجھے، جو سینے پہ ہاتھ مارتا ہے ماتمی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ حسین بادشاہ کو ویسے مانے جیسے ماننے کا، چاہے کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، جو حب رکھتا ہے امام حسین، اس کے لیے واجب ہے بادشاہ کو ویسے مانے جیسے ماننے کا ہے۔ منبر سے اعلانیہ موچی دروازہ میں 9 صفر 1442 ہجری کو عقیل موسیٰ کا اعلانیہ طور پہ یہ فکر ہے کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں، پریشان ہو جاؤ، یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، حسین صرف شیعوں کا نہیں، کوئی اس گلی سے آیا ہوگا، کوئی اس گلی سے، کوئی اس گلی سے، کوئی اس گلی سے، کوئی کچھ دور سے آیا، کچھ قریب سے آیا، کہیں کوئی بیریئر دیکھا ہے جہاں پہ بندہ کھڑا ہوا پوچھ رہا کہ بھائی تو جو آ رہا ہے تو روزہ کب کھولتا ہے؟
کے ساتھ تعاون فرمائے. کبھی کسی نے پوچھا کم از کم 40 سال تو مجھے ہو گئے نا یہ کوئی سنتے اور کرتے ہوئے, کبھی کسی نے روکا بھائی کس مسلک کا ہے؟ زہرین ملا کے پڑھتا ہے, الگ الگ پڑھتا ہے, روزہ کب کھولتا ہے, آذان کیسے دیتا ہے. دنیا جانتی ہے حسین سب کا, لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارا مقدر ہے, شیعہ بس حسین کے ہے. حسین آباد مگر شیعہ صرف حسین. میں کہتا ہوں اس بندے کا مقدر پتہ نہیں کتنا بلند ہے جس کا بادشاہ حسین, کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین, جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں. نہ بولے گا بندہ اس عقیدہ اجازت نہیں. جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی, پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں, شہید کا بیٹا ہوں, آل محمد کے دروازے کا بہت چھوٹا رہا, منبر کی تہذیب جانتا ہوں, تو یہاں سے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا, دائیں بائیں کی گفتگو مجھے نہیں آتی. میں وہی پڑھتا ہوں جو آل محمد کے دربار سے خیرات ہوئی, اور جو حق ہو وہ حق والوں کے منبر سے اگر پڑھا نہیں جا سکتا پھر یہاں آنے کا حق نہیں. پہلا اور آخری بات جس کے پورے لشکر میں نہیں, آپ تھکے ہوئے, میں شعر بادشاہ کا نظام میں 2 مصروں میں سمجھا. ایسا کوئی ایک سخی دکھاؤ, ایک سخی, مولا کی قسم گھٹنے ٹیک دو, در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. آپ جیے بھائی, جانے کے مولا آپ کا آباد ہے, تیری زندگی میں امام حسین آپ کا آباد ہے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں نا, شیر نہ بہت بڑا پڑا. میں ضرور تھکا ہوا ہوں لیکن آپ نہیں. شیر میں ہر سال کرنے لگا ہوں, جس کے چہرے میں اتر گیا اگلے سال کی 900 تک جا رہے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہو تھا. حسین ایسا بادشاہ ہے جو 2 گھنٹے پہلے آئے اسے بھی علیہ السلام بنا دیتا. اٹھے پر ہاتھ محتاج نہ ہوں, بولتی زبانوں میں مولا اپنے حکمہ مان رہے. سنیے گا, شعر پڑھنا چاہتا ہوں. موچی دروازہ ہے, یہاں کبھی مایوسی نہیں ہوئی. عزاداروں کا مرکز, شیعہ کا مرکز, ماتمیوں کا مرکز. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو ہو تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر جزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں.
کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سنتا، جزیرے وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں، چونکہ مولوی صاحبان کا موسٹ فیوریٹ موضوع ہے جس میں ایک لفظ کئی بار دہرایا جاتا ہے، قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا۔ صاحبان کا بڑا فیوریٹ حدیث ہے جس میں نے 4 گھنٹے پڑھتے دیکھا ہے، مولوی تھکتے ہی نہیں ہے، کہتے قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، پھر بڑا من تھوڑا سا ایسے فریش ہوتا ہے، پھر ہمیں فکر آتا ہے یاد رکھو بڑا اندھیرا، جس غریب داد دینے میں ہوگی وہ بھی چھو یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، ساتھ ایک فکرہ کہا جائے، پتہ نہیں کس گمان میں ہیں علی والے، آپ سنتے اچھا ہے اس لیے آیاتوں پڑھا، پتہ نہیں کس گمان میں ہے ماتم کرنے والے، ہمیں کس خوش فہمی ہے زنجیر زنوں کو، ڈرتے ہی نہیں ہے قبر کے اندھیروں سے۔ یہ تو خوف ہی نہیں ہے کہ قبر میں اندھیرا بھی ہو گئی تو یاد بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی والے مرتے نہیں ہیں، کیونکہ مرنے والے کے کندھے پکڑ کر کبھی نہیں کہا جاتا کہ سنا کے بعد سن اور سمجھ، ایک جڑے ہوئے ہاتھ داد نہ دیجیے گا میرے فکروں پہ، فکرہ ہے قبلہ سے اسلام، میری ساری پڑھائی ایک طرف ایک فکر ہے، قبلہ صاحب نے فرمایا علی والا نہیں مرتا، منتقل ہوتا، اس کا انتقال ہوتا، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف۔ کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا کوئی دلیل دے، برجستہ لوگ بے ساختہ فکرے مولا نے انہیں ممبروں پہ عطا، میں نے دوبارہ پوچھ، تو نے کیا پوچھا؟ اس نے کہا دلیل دیں آپ کیوں نہیں مرتے؟ زیدی صاحب نے فرمایا ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں کو سلام، ذہن آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جتنا آپ آباد و سلامت ہے۔ ماں باپ کو ایسی اولاد نصیب، لیکن کسی نہ بن گئے۔ بسم اللہ کہ ہر کسی کی ایک ہی قبر، اکیلی قبر، اکیلا حساب، تو پھر اسے جانے دے بھائی کیوں تنگ کرتے ہیں؟ جب اس نے رہنا ہی وہاں اکیلا، جانا ہی اکیلا ہے، تو پھر کیوں اس کے معاملے میں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ سب نے اکیلے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ماں بھی ہو، چاہے جب بھی ہو، سب نے اکیلے کا، آپ چھوڑ نہیں اس کا معاملہ، اس کا اور اس کا، آپ کیوں درمیان میں اپنے آپ کو حیر کرتے ہیں؟ نہیں
हम तो बताना चाहते हैं अंधेरा बहुत है। हमें मालूम है अभी तो लोड शेडिंग की वजह से पाकिस्तान में भी सही गुजारे नहीं हो रहे। काबुल तो फिर काबुल है। बड़े अजीब अजीब शिया नहीं डरते, पता नहीं क्या है शियों को, पता नहीं क्या इनको मिल गया, डरते ही नहीं। भाई नहीं डरते, ये जिक्र पे हाथ है, नहीं डरते। मैं शिया कौम की तर्जुमानी कर रहा हूँ, इनका छोटा सा नुमाइंदा एलानिया स्पीकर पे जहां तक मेरी आवाज जा रही और जहां तक मेरी मजलिस जा रही, ना डरते थे, न डरते हैं, न डरे। वजह तो पूछो क्यों नहीं डरते? बड़ी सॉलिड रीजन है हमारे पास। वजह बता रहा हूं मोमिनीन के लिए और उनके लिए जो एतराज करते, हम न डरते थे, न डरते हैं, न डरे। वजह सुनो, पूछो क्यों नहीं डरते? जब से पहना है करबला का कफन, मैं बड़ा छोटा नौकर इमाम हुसैन का, लेकिन खैरात देखिएगा जो बादशाहों के दरबार से सबसे पहले भाईजान ये ख्याल इस नौकर को मैंने पढ़ा, उनके लिए लिखा जिन्होंने कब्र में उठना है, जिन्होंने फिर सांस लेनी, जिन्होंने फिर मौला की जान देनी, जिन्होंने फरिश्तों से या अली मदद कहना। सलाम आपके ऊपर। मैं उनके लिए चौथा मिशन लिखना चाहता हूं। जो थका हुआ है वो ना बोले, जो बेदार है, अली वाला है, अगर दिल में फिक्र उतर गया तो अगले साल तक याद भी रहेगा। ये किसी की जाते का वार है। जब से पहना है, बड़ा सुना, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा होगा, तो जाहिर है फिर कलम उठाना ही पड़ता है जवाब देने के लिए। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। अली का रास्ता दे रहा हूं चौथे मिसरे पे। अगर कोई अज़ादार चुप रहे तो मैं समझूंगा उसका ध्यान नहीं था, वरना मातरी हो, अज़ादार हो, हुसैनी हो, चुप रह जाए मुमकिन नहीं। मिसरे की उठान देखिएगा। जब से पहना है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। सांस फिर से रवा दबा है मेरी, मौत क्या मर गई है मौत के बाद। सबसे पहला है करबला का कफन, हर तरफ रोशनी है मौत के बाद। सांस फिर से रवा दबा है, मौत क्या मर गई है। देखिए पता नहीं कितने ज़ाहिर बैठे हो जिन्हें मशी की होगी करबला में। नजफ से करबला, बादशाह देखे नजफ से करबला, ज़बार पैदल चल, यानी भाई 80 मील है। फरहान आपने भी मशी, भाई आपने भी देखी भी, जिन्होंने की, जो नहीं गए मौला एक बात तो लाजमी ले जाओ। आप एक सौ दुआएं दे रहा हूँ आपको, मौला कबूल करेंगे। जो नहीं गए एक बार मौला आपको मंजर दिखाए। नजफ से भाईजान करबला पैदल चलते हैं, सब पैदल, और बड़े मुतमईन होकर चलते। ये सबसे पहले मैंने पढ़ा है, आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा कि ये 80 मील है, मैंने कहा हाँ जी। पैदल जाते हैं, मैंने कहा जी। थकते नहीं है? कुछ फिक्र बादशाह खुद अता करते हैं, फौरन अता किया बादशाह ने, मैंने फौरन जवाब। थकते नहीं है आप? 80 मील पैदल, गर्मी सर्दी। मैंने कहा नहीं थक। कहने लगा वजह? मैंने कहा क्योंकि जन्नत से जन्नत जा रहे होते हैं। अच्छा हो तो
جنت کے درمیان چل رہے ہو، نہیں تھکتے. میں واپس آیا تو میں نے مشی پہ 4 سطریں لکھی، بڑی دعائیں لی، پوری دنیا سے دعائیں لی. آج موچی دروازہ میں پہلی بار دعا بھی لینا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے دعا، اور دعا بھی وہ جو غدیر کی سنت ادا کرے. ہاتھ اٹھا کے دعا دے کے تو راضی رہوں گا، ورنہ دکھ لکھے 80 میل سوار پیدا چلے، تھکتے نہیں. موت ایسی چیز ہے تھوڑا بہت چہرہ بدل جاتا ہے. اور میں تمہیں تمہارا مقام بتا رہا ہوں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ یہ دل نہیں بولے گا، دیواریں بولے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. آپ جیسے عددار آباد رہتی کہ چہروں پر رونا کھاتی ہے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا. نہیں 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 نہیں، یہ کی داد نہیں دینی، ٹوٹی ہوئی داد نہیں دینی، خوشامد کی داد نہیں دینی، دل سے داد نکلے تو پھر بولو. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا راستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں. سرکار نے جنت نہیں دیکھی تو کسی نے نہیں دیکھی. اللہ آباد و شاہ حسین زدے کون سے پورا مجھے بولے پورا تغیر موت کیا لائے گی مجھے؟ شرابہ زندگی میں ڈھل گیا، مجھے جنت کا راستہ مت بتا. نجف سے کربلا. ہم مرتے نہیں ہیں، انتقال ہوتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف. ہم علی والے، قبر دنیا کے لیے خوفناک ہوگی، ہمارے لیے زیارت گاہ امیر المومنین ہے. مومن کی زندگی اصل زندگی دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. مومن کی زندگی کا دوسرا نام ہے علی. میرے والد گرامی کی 4 سطریں ہیں. انہوں نے فرمایا نہ ہمارا جینا بے مقصد، نہ ہمارا دنیا میں رہنا بے مقصد، نہ ہمارا دنیا سے جانا بے مقصد، نہ قبر میں اترنا بے مقصد، نہ ہی قبر میں رہنا بے مقصد. سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. ایک جوان بزرگ کو، یہ سطریں میری نہیں، ان کے قلم کا اثاثہ ہے، یہ ان پر اترنے والا الہام ہے جو انہوں نے لکھا اور دنیا میں پڑھا گیا. لیکن کوئی عجیب و غریب خیال ہے. ایک مرتبہ مومن کا دل ایسے جذبے اور جذبے سے فرد جذبات سے نہ پسیوں میں تڑپ جاتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے میں جھوم کے نعرہ لگاؤں. ایسے مسئلے انہوں نے لکھا ہم حسابی نہ کتابی. موچی دروازے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، جہاں اگر یہ لفظ نہیں سمجھا گیا تو کہاں سمجھ جائے گا. ہم حسابی نہ کتابی، ہم حسابی نہ کتابی. خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں، زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں. قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی حسین عزت ادا جیو اور دیر تک جیو، جیسے چاہو ویسے جیو.
بھائی نے 4 سطریں یاد ہے، میرے بھائی نے میرے سے پہلے وہ بھی پڑھا، سارا یاد ہے، کیونکہ اس کے بعد رات کو کہیں نہیں پڑھا، تمہاری مرضی جتنی دیر سن لو، میں کدھر اور نہیں پڑھنا رہا، کبھی تو 2 گھنٹے میں حاضر، شاعر پڑھ رہا تھا کسی مشاعرے میں پڑھ رہا تھا، پیچھے جو مہمان خصوصی تھا وہ پاکستان سے گیا ہوا، تو شاعر بور بھی چوکا کر، تو اس نے کہا جی میں بس یہ 2 قطعے 4 شعر 3 جو ہیں وہ مسدس اور 7 نظم کرتا ہوں۔ انہوں نے مہمان خصوصی کو دیکھ کے کہا جی اجازت ہے؟ اس نے کہا جی پڑھیں، میری فلائٹ پرسوں ہے، مطلب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک سنا آپ نے اپنی مرضی سے۔ یہ وہ عالمی سطریں ہیں جو پوری دنیا کے بچے نے سنی، گھروں میں لکھوائیں، بینرز میں لکھوائیں، فریم بنوائے، دل آپ کا ہے آپ جیسے بھی بولیں، قلم توڑ دیا میرے والد گرامی نے 4 سطریں لکھ کے، انہوں نے خیال ہی ایسا لکھ دیا کہ مومن کو پتہ نہیں کتنا بڑا حوصلہ مل گیا، انہوں نے لکھا ماں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، میں بولنا ہی سب سمجھتا بولو، باقی میں سے چپ رہی ہوں۔ 4 سطریں آپ نے دیکھی ہوگی بینرز پہ، اشتہاروں پہ، سٹیکرز پر، پتہ نہیں کہاں پر، یہ پوری دنیا میں پڑھی گئی، سنی گئی، نہ ان کی تاثیر میں کمی آ سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، چونکہ الہام ہے بادشاہوں کی طرف سے ہے، اور میرے والد گرامی نے شہادت سے کچھ عرصہ پہلے لکھ کے چلے گئے، ہم دورہ کے ذاکر بن گئے، قلم توڑ دیا، تقریباً کئی 100 کتابوں کے برابر مصرے ہیں۔ یہ خیال سب سے پہلے انہوں نے لکھا، اس کے بعد کسی نے نہ لکھا نہ کسی سے لکھا گیا کہ ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد، محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خدا علی سے کہا یا محسن میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا زمین و آسمان کا فرق، اور میں موچی دروازہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر تو ماشاءاللہ سمجھ کے تعداد دی جائے، ذاکر کچھ پڑھے تو تعداد ملے تو ملے، اپنا بابا جی خدا دی قسم تو بڑا ذاکر ہو بچا لے اہم داد لے، پڑھے گا تو تعداد، شاید گزر گئے جنہوں نے حق ادا خدا سخن بن انیس، جناب مرزا دبیر، ان کے ایک ایک مصرے پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، میں نے کچھ عرصہ پہلے جناب دبیر صاحب کے 2 مصرے پڑھے، جانی بھائی میں ابھی تک اسی نقشے میں ہوں، میں پوری زندگی وہی شعر دہراتا رہوں، آپ سنتے رہیں، پھر بھی دل نہ بھرے، خدا کی قسم مصرے 2 ہیں، پتہ نہیں کس مسند معراج پہ
مودت کی میراث پہ بیٹھ کر ان پہ نازل ہوئے. اس جیسا ایک مصرع لے کے آئے. ممبر سے کہہ رہا ہوں ایسا کوئی ایک مصرع ڈھونڈ کے لائے, دنیا گھومے اور ڈھونڈ کے لائے. مودت کی میراث دیکھیے گا. انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. شعر مکمل کروں پھر چہرے پڑھوں گا. انہوں نے فرمایا نجف کا, دور نجف بھی نہیں کہا. اللہ اکبر, یہ معراج مودت ہے. بابا جی نجف کا ذرہ نہ دوں, نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نہ لوں میں عرش درے دو تراب کے بدلے. جب نہیں اٹھا اس نے کہاں اٹھا, اس نے آپ دار نہیں وہ کہاں دے گا. میرے والد صاحب دبئی گئے 1980 کا عشرہ, انہوں نے دبئی میں پڑھا تھا, آمین میں, حسین زہرا دبئی میں, شارجہ میں. تقریباً اکثر آپ کو یاد ہوگا وہ 40 دن کا ان کا پورا وہ قیام تھا وہاں پہ. لوگوں نے فرمائشیں کر کر 10 دن لیے گئے, 40 دن رہے. وہ حسین زہرا کا جو عشرہ تھا اس کی کیسز میں نے دیکھی. پھر کہہ رہا ہوں شاید چلے گئے, ہم دہرانے والے الہام والے لوگ چلے گئے. جناب جوش ملک آبادی صاحب, حضرت محسن نقوی صاحب, جناب خدا سخن میر عزیز صاحب, مرزا تبیر سے بڑی تھی. ان کا وہ روح کا رشتہ تھا بادشاہ. ایک مجلس میں 2.5 گھنٹے انہوں نے خیبر پڑھا, 2.5 گھنٹے. ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں اور منصوب پر 2 نظمیں کی اس میں, اور بڑی طویل. انڈیا کا ایک مومن بیٹھا ہوا سامنے, جیسے کہ بچہ بیٹھا ہوا, بزرگ تھا, سفید ریش تھا, خوب تھا, اور اس نے کہا محسن صاحب آپ نے کمال کر. پہلے انہوں نے استغاثہ پڑھا, جناب رسالت مآب کا مولا علی نے مدینے سے بلانا. اور آپ نے سنا ہوا ہے کئی بار سلطان عرب معراج نسا اے ناصر عرض سمان دے. اس کے بعد انہوں نے جب علی آ گئے خیبر میں, پھر رسول نے علم دے کے روانہ کی, تو وہاں پر انہوں نے مکالمہ لکھا رہبار کا اور تلوار کا. ایسے چلو ذہن میں آتی, ذوالفقار بھی علی کی, رہبار بھی علی کی. ذوالفقار نے رہبار سے گفتگو کا آغاز کیا کہ 40 دن بعد رسول نے بلایا تو بادشاہ آیا, اب جا رہے خیبر فتح کر. تجھے پتہ ہے نا لڑنا کیسے. اچھا یہ جو نازم تھی, اللہ اکبر, پتہ نہیں کیسے لکھتے تھے وہ لوگ, وہ بزرگ اٹھ کے خراب ہے نازم سے. اس نے کہا اس کے ساتھ ایک میں انڈیا سے اور شاعری بہت پیدا تھا, میں نے 19 بحروں کی شاعری سنی. یہ جو بحر آپ نے چنی ہے اس میں, اس نظم میں, گھوڑے اور تلوار کے مکالمے میں, یہ آپ نے گھوڑے کی ٹاپوں سے چنی ہے. شعور اتنا پختہ نہیں تھا, مجھے بات سمجھنا, لیکن جب میں نے ذاکری شروع کی اور میں نے پڑھنا شروع کیا, شاعری پڑھی, اس کے بعد باقی پر راز کھل گیا. میں مصرع پڑھتا ہوں, آپ ذرا مصرع سوچئے گا کہ کس نہج پر انہوں نے لکھا. تلوار پہلی علی کے گھوڑے سے, علی کی تلوار, کہ لڑنا کیسے. تو رہبار نے کہا تو ہی بتا دے پھر کیسے لڑنا ہے. تو تلوار نے کہا پھر ایسا کر, چل چل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل.
کی نشست و برخاست دیکھیے، کافیہ ردیف دیکھیے اور بہاؤ دیکھیے گا مودت سے بھرے ہوئے الفاظ۔ علی کی تلوار گھوڑے سے کہہ کر رہی، چل چل چمک کے چرخ پہ، چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل۔ تو لمحوں کی نے ہمت نہ میرے ساتھ، لفظ بڑے قیمتی ہیں ضائع ہو تو کو۔ تلوار کہہ رہی ہے رہواس، چلنا کیسے؟ چل چل چمک کے چل، چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ کر دے آیا ہے بدین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل۔ مشکل کشائی کرنے والا یا علی مشکل کشائی کرنے، آپ جی ہاں بابا نو کرو بسم اللہ۔ میں دوبارہ پڑھے، آپ بزرگ ہیں، بھائی کے بڑے ہیں، تو آپ کا کہنا حکم ہے میرے لیے، پوری تعداد کر رہا چاہیے۔ چل چل چمک کے چرخ پہ، چل چل مچل کے چل، بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل، دھرتی کو مثل بھر کے گلے پر سے مسل کے چل، آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل، چہرے پہ کر دے آئے بدین مل کے چل، ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں، جسا یہی ہے، تو اس سے بچ کے چل۔ راہوار کہتا ہے ایسا کیوں کرو بچا بتا، تلوار کہتے بیٹھا ہے کبریا کا سب تیری زین پر، بیٹھا ہے کبریا کا تیری زین پر، لہرا کے آسمان کو الٹ دے زمین پر۔ چھ ماہ کا لال اور ابھی تک ہے دشمن۔ شعر پڑھوں، دل پہ لکھیے گا، شعر کو دل پہ لکھیے گا، تھوڑا پڑھنا ہے، مادمداری ہوگی میں بسم اللہ کرا مولا ان آنکھوں پہ رحمت اللہ، نہیں کافی ٹائم ہو گئے، دو چار فکرے اور ماتم کی سوال۔ ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ سب کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، مجھ دروازے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جہاں بھی پڑھا میں خود بہت پڑھتا ہوں، تنہائی میں پڑھ کے ہوتا ہوں۔ سب سے شعر سنیے، آیتیں دو ہیں، جوان بزرگ بچہ کوئی بھی ہے ذرا شعر سنیں، آیتیں دو ہیں، رباب غمزدہ کی شان میں، میں نے پہلے وعدہ کیا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے گا، یہ سنگت کمی پر سے بات ہے۔ آیتیں دو ہیں، ماں بہنوں سے معافی، جن کی چھوٹی اولاد ہے، خاص طور پہ جن کے گھر میں گہوارے والا کو بچہ ذرا مجھے معافی دے۔ آیتیں دو ہیں، آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان۔ بڑی آواز میں آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان، کائنات کی غریب ترین ماں ہے بھی رباب،
کائنات کی غریب ترین ماں بی بی روا، 2 ہی اولادیں ایسے ایک 4 سال کی معصومہ اور ایک 6 سال کے ماہ کا معصوم. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے اس ماں کی قریبی سوچ لی تو بہت بڑا پرسہ ہوتا ہے. 1600 میل بیٹی کو تماچے لگتے دیکھیں. تو سنیں یا نہ سنیں اس کی مرضی ہے. میں سکر جانا ہوں، میں نے کبھی ممبر سے ڈرامہ نہیں کیا، مجھے فکرہ میں نے پڑھا دیا پہلی بار. اتنی غریب ماں، مولا کی قسم ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے، معصوم بچے پہ ظلم ہوتا برداشت نہیں کرتی. قرآن لیا میرے ساتھ طرح کتنی غریب اجڑی ہے بی بی رباب. 1600 میل تک بیٹی کو تماچے رکھتے دیکھیں. کیا مر نہ جائے ہم سید، اور 6 ماہ کے معصوم کو 3 مرتبہ قتل ہوتے دیکھا. تیری زندگی ہو مولا میرے بچوں کی زندگی تلاش کرے، مولا گھر آباد رکھے. یاد ایسے بتا رہا ہوں، ایک دن میں 3 مرتبہ بیٹے کو قتل ہو دیتے. یہی وجہ ہے جب بازار کوفہ میں سر پہنچے شہید کا. بس ایک روایت اور ایک فکرہ. بازار کوفہ میں نے یہ 2 دن پہلے امامیہ کالونی میں فکرہ بڑا موقع لیا. میں نے کہا تم نے سمجھانے کے لیے پڑھا کیا. بازار میں مقتولوں کے سر پہنچے. شیعوں سنیوں سے میرا ایک سوال ہے، لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ قبرستانوں میں. ایسا بھی کوئی ظلم ہے جیسے کربلا میں رہ گئے. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. اور پتہ نہیں کتنے بازاروں درباروں میں سر پھرائے گئے. کیا اب بھی ہمیں رونے کا حق نہیں ہے؟ کوفہ کا بازار، روایت سنیے گا، بیان روایت پڑھ رہا. کوفہ کا بازار، شہیدوں کے سر، پابند رسم بیویاں، شور مچا بازار میں. ایک عیسائی رئیس عورت ہے ضعیفہ. اس کی کنیزیں ہیں جو 35-36. کنیزوں نے بتایا بازار میں بڑا شور ہے، بڑا عجیب نظام ہے، آؤ چل کے دیکھتے. ضعیفہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، کوفہ کے بازار کا منظر دیکھا، میزوں پہ سر دیکھے، بیویوں کو قید دیکھا، تڑپ گئی. ساتھ والی اور کو ضرور لا کے کہتے خبردار تماشا نہ دیکھنا، پہلے پوچھنے دو اجڑا کون ہے. اس کا مذہب میں جائز ہے، اور جسے 55 سے ماں نے سکھایا ہے ماتا وہ لازمی کریں گے. آبادی پہلے پوچھنے دو یہ اجڑا کون ہے. مجھے قاضی عباس کے علم کی قسم ہو سکتا ہے اس روایت کے آگے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ. یہ چلی حسین کے سر کے نیچے آ کے کھڑی ہوئی. غور سے اس نے شبیر کا ساتھ دیا، ظالم کا دامن پکڑا. مجھے معافی دو کہ میں سید ہوں، متبادل لفظ نہیں ہے، ورنہ میں متبادل لفظ لاتا وہی پڑھتا. مجبوری ہے ایک بار پڑھ کے گزر جاؤں. ظالم کا دامن پکڑا. اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ ملعون میرا باغی تھا. سیدوں کے لیے واجب بنا دو، باقیوں میں نہیں. سیدوں کو کون ہے؟ کہا باغی تھا. میں نے کہا متبادل فکرہ نہیں ورنہ لازمی پڑھتا. ضعیفہ نے کہا کیوں باغی تھا؟ ظالم کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ کہتے ہیں میزہ جھکا، اس نے حسین کی پیشانی صاف کی، خاک اور خون کو صاف کیا، غور سے دیکھا. کہتے ہیں اللہ تم پر لعنت کرے ہو ظالمو، جھوٹ بولتے ہو. اس کی زمین دیکھ کے لگتا ہے سجدے میں قاتل ہوتا رہا ہے. جن میں ماتم کے نظر میں ساتھ دیجیے گا.
जो थके हुए नहीं हो, ये सर देख दिया, रो दिया, दूसरे सर के करीब आके ना ये तड़प गई। साथ वाली औरतों को बुलाया, कहते मैं पूछने दो कौन है? कहा ये किसका सर है? कहा ये इसी का बेटा है। के सर को देखा ना, औरतों से कह दिया अब खबरदार तमाशा न देखना। इस जवान का चेहरा देख के लगता है मोहम्मद का घर बर्बाद हुआ। मातम इबादत है, कोई शर्माए तो उसका जिम्मेदार नहीं। जो मातमी हो तुम पर वाजिब है मातम करना। अगर दिल बन जाए, अगर दुखी फिक्रे पढ़ूं तो फिर मातम करके सुनिएगा। आओ फिक्रा पढ़ता हूँ मसाइल का, अगले साल तक नहीं भूलेगा। बेखसूस माओ बहनों के लिए तुम्हारी आवाज कम अज कम इतनी ऊंची हो, अगर कहवारे वाले की माँ फुर्सा लेने आई है तो तुम्हें दुआ दे के जाए। अब्बास के आलम की कसम, सर देख दिया, रो दिया, फुर्सा दे दिया, सर देख दिया, रो दिया, फुर्सा दे दिया। एक नेज़े के करीब आके खड़ी नहीं रह सकी, मिट्टी पे गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी। वजह क्या है? नेज़ा बड़ा, सर छोटा। नेज़ा बड़ा है, सर छोटा है। नेज़ा बड़ा, हौसला हौसला। नेज़ा बड़ा है, सर छोटा है। जिन्होंने सरों पे मातम करना है, फिक्रा उनके लिए पढ़ रहा हूं। ये तरफ नहीं, जालिम का दामन पकड़ा, कहते हो जालिमा, ओ जालिम सुन करके आए हो, ओ बागी ये बागी था। कहते ये मासूम बागी था जो माँ को माँ नहीं कह सकता, मट्टी में बैठी। कहते मासूम का सर मुझे दे। शहजादे का सर इसने अपनी गोद में रखा और तो बुलाया, कहते मामा नाम क्यों दुआ, तुम कहना आमीन। ये कहते माँ दुआ पढ़ दूँ फिक्रा। इसने चादर उतार के मट्टी में फेंकी, सुफेद बाल खोले, आसमान को देखा, रो के कहते ओ ईसा का रब, तुझे वास्ता है ईसा का, मैं दुआ कर रही हूँ इस मासूम की मौत से पहले इसकी माँ मर गई हो, लेकिन इसने मेहनत से आवाज आई, सही था, मैं अभी जिंदा हूँ। एक अमानत कर बड़ा, एक शाम हौसला, आखिर सिर्फ एक जहाँ खड़े हो खड़े, जहाँ खड़े हो देखना मुझे। हुसैन बादशाह का वास्ता देगा, ये फिक्रा सुनिएगा, घरों तक रोने के लिए काफी। आपने सुना कैसा धूप में बैठती थी बिगड़ा, सुना है ना, छाँव में नहीं बैठती, ठंडा पानी नहीं पीती थी। तुझे बताओ क्यों नहीं बैठती, क्यों नहीं पीती थी ठंडा पानी? इमाम सज्जाद ने फिर पूछा, अम्मा बड़ा अरसा गुजर गया, आज बता तो सही क्यों बैठती है धूप में, ठंडा पानी क्यों नहीं पीती? आवाज़ सज्जाद बर्दाश्त करेगा? जी अम्मा, भक्त का इमाम हूँ। सज्जाद उस वक्त न तुम था, न तेरी खुफिया थी, एक मेरा गरीब वारिस था, एक मैं थी। वो मंजर मुझे बुलाता है, अम्मा कौन सा मंजर? कहा मैं बेटे की लाश लेके खड़ी थी, तेरा बाप कब्र बना रहा था, करबला में लोग आँख मुस्कुरा रहे थे, अकेला सा हरा का गरीब जो अपने बाप तेरे सर झुका रो रहा था, कब्र भी बुलाता था, रो रो के कहता था बारे इलाहा, मैं गरीब। हौसला हौसला, बड़ी मंजूरी है बादशाह, दुआएं दिल में रखो, मैं कहला रहा हूं। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, सजादा मेरे करीब है, तुझे बताऊं मैं उजड़ी कैसे? जी अम्मा, आवाज़ कब्र बनाई तेरे बाप ने, तब तक मैं लाश लेके खड़ी रही। या सहरा, मैं कैसे पढ़ा? बाप की हिम्मत है। आवाज़ जब कब्र बन गई ना, तेरे बाप ने कहा रबाब बेटा मुझे दे,
میں نے کہا مولا ترکہ تیرا سرمایہ تیرا. جب سے میدان سے آیا میں نے چہرہ نہیں دیکھا. اگر اجازت ہو تو چہرہ دیکھوں. آواز اجازت ہے. سجاد میں نے کپڑا ہٹایا. مجھے 6 ماہ کے بیٹے کی لٹکی ہوئی کیوں پہنے آئی. اس وقت میں نے کہا حسین بادشاہ میری قربانی کبھی حوصلہ بھائی حوصلہ نہیں. آخری فکر پڑھا آخری فکر نہیں پڑھتا آگے میں نوکر نہیں پڑھتا ماتم کی آواز دیتا ہوں. تم برداشت نہیں کر سکتے میں ماتم کی آواز دیتا ہوں. کہا اس لیے میں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی. اچانک ٹھنڈا پانی پی. کہا